نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی مشرکین مکہ کے بارے میں جو محض قیاس آرائیوں میں ہی چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور الکتاب کی بھی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی بنا ڈالا ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی ہی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم مدد کے لیے بلا سکو بلا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، حالانکہ ابھی تک اس کا مال سامنے ہی نہیں آیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے، اور آپ کا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 45 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي أَعْمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو ان سے کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا، تم اس سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان نہیں لاتے، ایسے ہی مفسدوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے کہ میرے اعمال میرے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے اعمال سے بری ذمہ ہوں اور تم میرے اعمال سے بری ذمہ ہو۔ تمہیں میرے اعمال کے لیے جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی اور مجھے تمہارے اعمال کے لیے۔ آیت نمبر 42۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکتے ہوں؟ یعنی ایسے سنتے ہیں کہ انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دے، اپنے دل کی آنکھیں بند کر کے، اپنے کان بند کر کے سنتے ہیں۔ ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں کہ چاہے آپ انہیں سنائیں نہ سنائیں، آپ بہروں کو کیسے سنا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 43۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھلا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی دیکھتے بالتے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ دل کے بہرے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی باتیں سن بھی لیں تو ان کے دل پہ کیا اثر ہو سکتا ہے، وہ بے عقل ہوں، وہ نہیں سن سکتے، کم از کم اشاروں سے ہی کچھ سمجھ جائیں۔ نہیں، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ مہریں لگاتی ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں، کانوں کے کچے ہیں۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اگر آپ کی طرف دیکھ بھی رہو تو ان کے دیکھنے کو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے، بالخصوص اس وقت بھی جب وہ بصیرت ہوں، ان کے کان، ان کی آنکھیں حق کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہی نہ ہو۔ مطلب ایسے لوگ ظاہری طور پر کچھ بھی شو کر لیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو آپ ان سے توقع نہ رکھیے کہ آپ کی باتوں کا ان پر کچھ اثر ہوگا اور وہ ایمان لے آئیں گے۔ آیت نمبر 44۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں سننے کو کان دیے، دیکھنے کو آنکھیں دیں، عقل و شعور دیا، دماغ، دل، سب کچھ عطا کیا تاکہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکیں۔ اب اگر اس کے باوجود وہ نہیں کر سکے، ان چیزوں سے اپنے لیے حق کو نہیں جان سکے، حق کو نہیں مان سکے، تو پھر یہ عذاب کے ہی مستحق ہیں اور ان میں ان کا اپنا ہی قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں یہ نعمتیں عطا کی تھی حق کو سننے کے لیے، حق کو دیکھنے کے لیے، حق کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اب جب انہوں نے ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ان حق کے ساتھ جیسے کہ اٹھانا چاہیے تھا، تو اب انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔
آیت نمبر 45 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن انہیں اللہ جمع کرے گا تو وہ یوں محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک ساعت ہی رہے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا وہی خسارے میں رہے اور راہ راست پر نہ آئے۔ قیامت کے دن کی مدت 50,000 سال ہے۔ اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو اپنی دنیا کی زندگی بس چند گھنٹے کی ہی محسوس ہوگی، جیسے کہ انہوں نے چند گھنٹے یا دن کا کوئی ایک حصہ ہی گزارا ہو دنیا میں۔ ایک دوسرے کو بھی یہ لوگ پہچانتے ہوں گے جیسے یہ دنیا میں پہچانتے ہیں، مگر اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کیونکہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی، دکھ سکھ کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گی۔ اگر کوئی اپنا رشتہ دار بھی نظر آئے گا تو اسے راہ فرار کی کوشش کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ان کا جو ذہن تھا وہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ آخرت کا کوئی دن بھی ہوگا۔ اب خلاف توقع یہ صورتحال ہوگی ان کے لیے، اس دن کے لیے تو انہوں نے کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ ساری زندگی انہوں نے دنیا کی رنگینیوں میں گزار دیں، دنیا کے لیے کوششیں، دنیا کے لیے محنتیں، مشقتیں۔ ان لوگوں کو اس دن واضح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں غلط راستے میں پڑے ہوئے تھے، اور یوم آخرت سے انکار کے نتیجے میں انہیں راہ راست پر آنے ہی نہیں دیا، اور یہ دنیا کی رنگینیوں میں چھوڑ کر آخرت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بھلا دیا، تو اب ان کا کیا حشر ہوگا، یہ اسی خوف و ہراس میں مبتلا ہوں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔